میں ابھی کل بڑی انٹرسٹنگ خبر دیکھ رہا تھا. عبداللہ اوجلون جو تھا وہ PKK والا کردش والا، اس نے 40 سال بعد ختم کر دی اپنی تحریک، ملٹری تحریک اگینسٹ ٹرکی، بیکاز سیریا میں بشار الاسد گر گئے، سب کچھ ہو گیا. اس نے کہا بات ختم ہوگی، نہ امریکن سپورٹ کریں گے نہ سیریا کرے گا، اب نئی اسٹریٹجی کرو. کیا اب آپ لوگوں کا میں سوال یہ ہے کہ ایک وقت تھا یہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی یا آپ سے بات کر رہی تھی، آپ لوگوں نے نیگوسیشن چھوڑ کے آگے، ابھی لیٹسٹ جو نیگوسیشن تھی، اور جہاں اکیلے آپ نے نیگوسیشن کرنی تھی، آپ نے بات کرنی تھی، اور اب آپ ایک گرینڈ الائنس کے تھرو بات کریں گے جہاں آپ ایک مشترکہ فیصلوں کے تابع ہوں گے. ابھی یہ بھی فیصلہ نہیں ہو رہا، وہ گرینڈ الائنس آپ لیڈ کریں گے، مولانا صاحب کریں گے. تو نظر یہ آتا ہے کہ ہر پوزیشن آف اسٹرینتھ گریجولی آپ کی پوزیشن آف کنفیوژن یا ویکنس پہ بدلتی جا رہی ہے، بیکاز آپ کی پارٹی آن گراؤنڈ ڈیلیور نہیں کر پا رہی. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ سلسلہ ایسے نہیں چلے گا؟ ملک صاحب، کچھ چیزوں سے میں آپ کی ایگری کرتا ہوں کہ شاید کئی پولیٹیکل فیصلے جو ہم سے غلط ہو گئے، لیکن میں مثال آپ سے مانگ لیتا ہوں کہ اگر اگست میں 2023 کی بات کر رہا ہوں، جب اس گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہو گیا تھا، اس پارلیمان کا ختم ہو گیا تھا، تو انہوں نے 3 مہینے میں الیکشن کرانے تھے. اب ہم تو فارغ ہو چکے تھے، لیکن انوار کاکڑ صاحب کا جو دورانیہ تھا الیکشن کا، وہ جو کہ 3 مہینے، وہ 8 مہینے پہ ایکسٹینڈ کیا گیا. اس وقت تو ہم غلطی نہیں کر رہے تھے، اس وقت تو obviously ایک جج کا فیصلہ بھی موجود تھا، لیکن الٹیمیٹلی ہوتا وہی ہے جو ریاست سوچ رہی ہوتی ہے. ہماری کوئی غلطی، اگر مثال کے اس وقت ہم شہباز شریف کی بات مان بھی لیتے کہ جی جولائی میں الیکشن ہے، یہ کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی وہ ہونے تھے. ابھی جو نیگوسیشن ہو رہی تھی، ڈو یو نو دیٹ کہ نیگوسیشن کو ان کو اسٹیبلشمنٹ کیا تھی؟ نہیں تھی. ہمیں پتا تھا کہ یہ لوگ صرف ایاز صادق صاحب اپنے تئیں ایک ایفرٹ کر رہے تھے، جو کہ اسمبلی میں آ رہے تھے اور ہم لوگوں سے باتیں بھی کر رہے تھے، بٹ بیک ٹوز میں ہمیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ کھانستے نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی نیگوسیشنز آن دیئر اون. میں آپ کو یہ مزے کی بات بتا رہا ہوں، یہی بات کہ جو وہ نیگوسیشن کا عمل تھا وہ صرف پارلیمان میں ایاز صادق صاحب نے اپنے طور پہ شروع کیا تھا، اینڈ وی جسٹ نیو اٹ از دے آر جسٹ بائنگ ٹائم. یعنی کہ ہماری ایک عوام میں ایک پذیرائی ہے، یو نو اٹ، ہم عوام میں ایک پولیٹیکل لیوریج رکھتے ہیں. یہ جب ٹائم گین ہو رہا تھا، چیزیں آٹومیٹلی ہماری جو گراؤنڈ میں ہماری جو پاپولیرٹی ہے اس کو بھی نقصان پہنچا نا. ہمارے پاس تو صرف اور صرف عوام کی تائید حاصل ہے. جب ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے تو عوام کا ریئیکشن بھی آ رہا تھا، اور ان لوگوں نے بیک چینل میں ہمیں کنوے کر دیا تھا کہ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، ہمیں اسٹیبلشمنٹ حاصل نہیں ہے. سو پاکستان میں اس وقت سروائیول کی جنگ ہے. سو سروائیول کس کا؟ یہ جو لوگ سسٹم میں بیٹھے اور ہم جو سسٹم سے باہر ہیں. الٹیمیٹلی جب ہم سے بات ہوگی، یہ سسٹم سے باہر نکلیں گے اور ہم سسٹم کے اندر انٹر ہو جائیں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں اس حالات میں ہمیں کوئی انٹر کرے گا؟ جس طرح کی پاپولیرٹی اللہ نے عمران خان کو اس وقت دی ہے، اس وقت تو 2/3 کہنا میرے خیال میں اس کو بہت زیادہ آپ چھوٹا کر رہے ہیں. تو پھر لوگوں کی بات تو 4 سال بعد سنی جائے گی نا، تو مینٹلی آپ تیار ہیں کہ یہ 4 سال رہے اور الیکشن کے وقت آپ ان سے ٹکریں گے؟ یہی بات، سسٹم اس وقت کسی طور پہ عمران خان صاحب کی جگہ نہیں دے گا. کچھ بھی ہو جائے، ہم نیگوسیشن کر لیں، ہم پروٹیسٹ کر لیں، الٹیمیٹلی ان کا اپنا سروائیول جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ جائے گا. سو اس لیے ہماری کوئی بھی اسٹریٹجی اس ٹائم، چاہے وہ زور والی ہو، چاہے سڑک پہ ہو، چاہے ٹیبل پہ بیٹھے ہو، وہ کام نہیں کرے گی. ہمیں ہٹ اینڈ ٹرائل میں جانا پڑے گا، ہمیں فلیش پروٹیسٹ بھی کرنے پڑیں گے، ہمیں کنونشن بھی کرنے پڑیں گے، ہمیں سڑکوں پہ چھوٹی موٹی کوئی کنوینسنگ بھی کرنی، کارنر میٹنگز بھی کرنی پڑیں گی. الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں سے اسپیس پالیٹکس میں نکل آتی ہے. یہ ایک جیسی کانسٹنٹ نہیں رہتی. People tend to make mistakes and probably you never know out of the blue. ٹھیک ہے، I think you made a point. تو بلال، پھر آپ کو تو اس کا مطلب آپ کو اصل خطرہ تو صرف اپنے آپ سے ہے، ان سے تو آپ سے خطرہ مجھے نہیں لگ رہا ہے، بیکاز اگر یہ ٹرائل اینڈ ایرر ہے، ہٹ اینڈ ٹرائل ہے، چل رہا ہے، تو یہ تو کوئی آپ لوگ chill.com ہے. تو پھر آپ کے لیے تو 2 چیلنجز ہیں. کیا آپ اکانومی ریوائیو کر پاتے ہیں کہ عام آدمی کو فرق پڑے، اور دوسرا کہ آپ کا 1 پیج چلتا رہے. تو پھر یہ لوگ ان کو تھریٹ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جی مالک صاحب، دیکھیے جہاں تک پی ٹی آئی کی حالت ہے، I think On has been very candid in his assessment. On صاحب, or I'm often on a show with him, جی, and always, I mean, we always end up having a reasonable conversation, I think. دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک ہپوکریسی کی بات ہے جی، ٹو اسٹارٹ وتھ سم آف دا تھنگس آن صاحب نے بات کی، تو میں صرف 2 مثالیں دوں گا. پرویز الہی صاحب ڈاکو تھے، اور شیخ رشید صاحب کو تو چپڑاسی بھی نہیں رکھنا تھا. تو صرف یہ 2 مثالیں ہی کافی ہیں. تو اس لیے آئی تھنک اس میں یہ جو پی ٹی آئی ایک مورل ہائی ہارس پہ ہر دفعہ چڑھنے کی کوشش کرتی ہے نا، اس سے اب اتر ہیں، مطلب کہ یہ گزارش ہے. دوسری بات انہوں نے ذکر کیا، کیونکہ یہ اسلام آباد میں آ کے اور اس سارے معاملے کا پھر سے 24-26 نومبر کا،
تو دیکھیے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ 9 میں کریں گے، پھر آپ اس کے بعد جب کرم میں آگ لگی ہوگی تو پولیس اپنی خیبر پختونخوا کی ریاستی مشینری اور ٹیئر گیس لے کے آپ وفاق پر اور یہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر حملہ آور ہوں گے، اور آپ کا خیال ہے کہ اس کے بعد آپ کو پھولوں کے مالا کے ساتھ یا پھولوں کے ہاروں کے ساتھ آپ کا استقبال ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. یو ول کمٹ اے کرائم، دیر ول بی کانسیکوینسز. تیسری بات جو انہوں نے کی گرینڈ الائنس کی، دیکھیے مالک صاحب میں صرف اتنا کہوں گا کہ گڈ لک ٹو اینی ون جو سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ سنجیدہ سیاسی گفتگو اور کوئی معاملہ طے کر کے آگے چلا جا سکتا ہے. کسی بھی میرے خیال سے کسی کا بھی یہ تجربہ اس معاملے میں بہتر نہیں رہا، اور میرے نزدیک ایک ان نیچرل الائنس یہ اس لیے بھی پوٹینشلی ہے کیونکہ اگر جے یو آئی ایف کو کسی کے ساتھ اعتراض یا گلہ ہے تو وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اگر ان کا احتجاج کہیں پہ بھی بنتا ہے تو وہ پشاور میں بنتا ہے. اگر کہیں پہ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے سیٹیں لی گئی ہیں یا رانگ فلی ان سے کسی کو دی گئی ہیں تو وہ تو پی ٹی آئی ہے. تو احتجاج تو ان کا انہی کے خلاف بنتا ہے. تو میرے نزدیک مجھے اٹ ڈزنٹ میک اینی لاجیکل سینس. مگر دیکھیے بات یہ مالک صاحب کہ الحمدللہ یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت مدت پوری کرے گی. جو پچھلے 1 سال میں مائکرو اکنامک اسٹیبلٹی کا سفر ہے اس پہ بلڈ کر کے ہم نے آگے کافی مراحل ہیں بھی، اور ہم نے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ مٹیریلائز کروانی ہے، ایکسپورٹس بڑھوانی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عام شہری کی پرچیسنگ پاور میں اضافہ کرنا ہے، مہنگائی کو بھی مزید قابو کر کے قیمتیں نیچے لا کے اور ساتھ ساتھ ان کی آمدن میں اضافہ کر کے ہم نے فارن ایکسچینج ریزروز اپنے بیف اپ کرنے ہیں. یہ انشور کرنا ہے کہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو، اس کی طرف اب سفر جاری ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس میں مزید پروگرس ہوگی. آج آپ نے دیکھا ہے کہ مہنگائی کی شرح پچھلے 9 سال کی ریکارڈ سطح پہ 1.5% فیبرری کی آئی ہے، اور نہ صرف یہ منتھ آن منتھ مہنگائی کی شرح نیگیٹو آئی ہے. نہیں مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں پرائسز وہی ہیں. نہیں دیکھیے یہ نمبر 1 کم ترین مہنگائی کی شرح ہے، اور دوسرا منتھ آن منتھ آپ کی جو شرح ہے وہ -0.8% آئی ہے، جس کا مطلب کیا ہے کہ فروری میں جنوری کے مقابلے میں 1 مہینے پہلے کے مقابلے میں قیمتیں کم ہوئی ہیں. تو دیکھیے آہستہ آہستہ مزید بہتری آئے گی اور انشاءاللہ آپ اس کے اثرات ٹرکلنگ ڈاؤن دیکھیں گے. اتنا یہ irrelevant ہو گئے ہیں. میں روز سنتا ہوں آپ کے جو وزراء شروع کرتے ہیں پریس کانفرنس یا بات کرتے ہیں، شروع عمران خان پہ کرتے ہیں، ختم بھی عمران خان پہ کرتے ہیں. میرا خیال ہے شاید یہ لوگ گورنمنٹ کی بات کم کرتے ہوں گے، آپ لوگ عمران خان کی بات زیادہ کرتے ہیں. پھر آپ لوگوں کا کیا obsession ہے کوئی؟ نہیں دیکھیے مالک صاحب میرا خیال ہے اتنا نہیں کرتے، مگر یہ ہے کہ آپ کو فکر ہے کہ لوگوں کی پاپولیرٹی ہے تو وہ ہمیں کیسے کریں اس کو؟ ایک سوشل میڈیا کے دور میں ایک پروپیگنڈا اور مس انفارمیشن کے تو یہ رہے نا چیمپئنز، پی ٹی آئی رہی ہے، تو ہم نے اس کو تو ایک کاؤنٹر کرنا ہے. اس دور کے اندر آپ کو مس انفارمیشن کو، ڈس انفارمیشن کو، جھوٹ اور پروپیگنڈا کو، جو کہ جس کی زد میں کبھی کبھی شہداء اور جوان اور افواج پاکستان بھی آتے ہیں، اس کو ہم نے کاؤنٹر تو کرنا ہے. مگر ہماری ترجیح بالکل یہ حکومتی پرائرٹیز پر ہے، معیشت پر ہے، دہشت گردی کے خاتمے پر ہے. ہاں پی ٹی آئی سے ہم یہی توقع ضرور کرتے ہیں کہ آپ کا ایک خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، آپ اس کو سنجیدگی سے چلائیں. یہ بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے. آپ اپوزیشن ہیں، آپ اپوزیشن کا ایک کنسٹرکٹیو کردار ادا کریں. اب آگے بجٹ آ رہا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، قومی اسمبلی کا فلور ہے. بجائے کاغذ پھاڑنے کے اور نعرے مارنے کے اور اس شخص کی اڈیالہ سے رہائی کے نعرے مارنے کے اور مار کر آپ ہر دفعہ اسمبلی کا بزنس ڈسٹرپٹ کریں، اب آپ ایک کنسٹرکٹیو کردار ادا کریں، ہم ویلکم کریں گے. مگر آئی ہوپ دے اچیو دس میچورٹی. مگر ابھی تو حالات یہ ہیں کہ مالک صاحب آپ میرے بجائے یہاں پہ 3 پی ٹی آئی کی کرسیاں لگا دیں اور اون بپی صاحب کی ڈی ایس این جی رکھ لیں، آپ کا ٹاک شو ہو جائے گا. جتنے منہ ہیں پی ٹی آئی کی اتنی باتیں ہیں.